میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوران تقریر محترم جناب سمیع اللہ بٹ صاحب، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت اور صدر ایکویلٹی فورم، جنرل ایکویلٹی فورم، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب محمد عبداللہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مرکزی ناظم اعلیٰ جناب سردار مدر صاحب تشریف لائیں، میں ان کو آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام دوست احباب تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے میں MSO ٹیکسلا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یوم اقبال کے دن ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا کہ جو وقت کی اہم ضرورت تھی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے بس۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں عنوان بنتے ایک ہی ہیں، اور وہ یہی بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر جس شخص نے وفا کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ خوبصورت عنوان پہ بہترین تقاریر بچوں نے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن چند پاکیزہ صفت نوجوانوں نے آج سے 21 سال پہلے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک میں جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، نظام خلافت راشدہ کے عنوان پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، نظام عدل کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات کی یاد دلانے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری اور وہ جہاد اور وہ جذبہ جہاد حاصل کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز سیاست کہ جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے تو یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے، یہ مجبور ہوتی ہے کہ اس عالم میں سب سے پرامن ترین دور تھا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہ اسلام کا سنہری ترین دور تھا جس میں آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ MSO ابتدا سے ہی یہ چاہتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارے مدرسے میں بیٹھنے والا وہ بچہ جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگا رہا ہے، اور ہمارے سکول کی درسگاہ میں بینچ کے اوپر بیٹھنے والا وہ بچہ جو ABC اور الف ب پ ت پڑھ رہا ہے، ان دونوں کا ایک جوائنٹ وینچر ہو، ایک ان کا برج بنے، ان کا ایک تعلق بنے، ان کا ایک آپس میں رابطہ ہو، اور یہ دونوں مل کر ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے کام کریں۔ الحمدللہ ایک وقت گزرا
بہت سے لوگوں نے باتیں کی، بہت سے تانے سہے، بہت مشکل وقت آیا، بہت کٹھن وقت آیا، لیکن یہ ساری مشکلات، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے مصائب، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آج الحمدللہ آپ نے یہ منظر دیکھا کہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدا لگانے والا بچہ بھی آپ کو اسی سٹیج پہ نظر آیا، اور اے بی سی اور الف بے پیتے پڑھنے والا، اور سائنس اور سوشل سائنس پڑھنے والا، اور جغرافیہ پڑھنے والا، اور میتھ پڑھنے والا، اور فزکس پڑھنے والا، اور کیمسٹری پڑھنے والا بھی آپ کو اسی سٹیج کے اوپر صدیق اکبر کی مدح سرائی کرتا ہوا نظر آیا۔ الحمدللہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، یہ بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، ہمارا کردار ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہمارے کردار کی واضح مثال آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حضور سے وفا ایسے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نادر کے جنازے پہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، 28 سال سے اس شخص کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی، اور اس نے اپنے جنازے پہ ہمیں بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور دوسرا عنوان صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، یہ علامہ اقبال نے، یہ شاعر مشرق نے یہ خودی کا پیغام دیا کہ خودی کا پیغام جو علامہ اقبال کا ایک سلوگن تھا، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی آخر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو اس عنوان پہ لے کر آنا، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے بس۔ جب ہمارے نوجوانوں کی یہ جذبات ہوں گے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو پھر بیت المقدس بھی میرے اور آپ کے انڈر کنٹرول ہوگا، پھر بیت اللہ بھی میرے اور آپ کے پاس ہوگا، پھر مسجد نبوی بھی میرے اور آپ کے پاس ہوگی، پھر معیشت بھی میرے اور آپ کے پاس ہوگی، پھر دنیا ساری کی ساری مسلمانوں کے سامنے جھکی ہوئی کھڑی ہوگی۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب حضور سے وفا کریں گے تو صدیق کی طرح کریں گے۔ آج کا عنوان اگرچہ یوم اقبال ہے، آج کا عنوان اگرچہ حضور سے وفا ہے، آج کا عنوان اگرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر میں جو کرنٹ سچویشن ہے، اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، جو فلسطین کی صورتحال ہے، جو اسرائیل کے مظالم ہیں، ان پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے 10 سال کے بچے، یہ 15 سال کے بچے، یہ کالج کے بچے، شاید ان کو معلوم نہیں بیت المقدس میں کیا برکتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بچوں یہ توجہ سے سننا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے سارے کے سارے عالمین کے لیے بیت المقدس میں برکتیں جمع کر کے رکھ دیں گی۔ اور بیت المقدس کی تاریخ گواہ ہے، جو بھی جس زمانے میں بیت المقدس پہ قابض رہا، دنیا پہ اس کا توتی بولتا رہا، دنیا اس کے کنٹرول میں رہی، دنیا اس کے آگے سر جھکا کے کھڑی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، ساری دنیا مسلمانوں کے آگے جھکتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی۔ 10ویں صدی آئی، اس کے آخر میں عیسائیوں کا تغلب ہوا، عیسائیوں نے کنٹرول حاصل کیا۔ پورا 100 سال مسلمان پریشان حالت میں رہے، اور اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو سوتے نہیں تھے، دن کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ راتوں کو نہیں سوتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب تھا وہ فاروق اعظم کا دیا ہوا تحفہ آج عیسائیوں کے پاس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاروق اعظم کا ماننے والا ہے، فاروق اعظم کا دیا ہوا تحفہ آج مسلمانوں سے چھن چکا۔ اور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی آرام سے نیند سے سو جائے؟ یہ بیت المقدس 100 سال تقریباً مسلمانوں سے دور رہا، مسلمانوں کے آپس میں سارے کے سارے معاملات خراب ہوئے۔ 11ویں صدی کے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو یہ تحفہ لے کر واپس دیا، عمر کی میراث لے کر واپس دی، حضور کی مسجد اقصیٰ کی میراث واپس لے کر دی۔ مسلمانوں کے پاس بیت المقدس تھا،
جیسا بھی تھا ٹوٹا پھوٹا نظام، لیکن جب تک خلافت قائم رہی، مسلمانوں کی اجتماعیت قائم رہی، یہاں بھی اسلام کا جھنڈا تھا، ترک میں بھی اسلام کا جھنڈا تھا، مصر پہ بھی اسلام کا جھنڈا تھا، اردن پہ بھی اسلام کا جھنڈا تھا، لبنان پہ بھی اسلام کا جھنڈا تھا، عراق پہ بھی اسلام کا جھنڈا تھا، بیت المقدس پہ بھی اسلام کا جھنڈا تھا۔ 19ویں صدی آئی، نوجوانوں غور سے سننا، 19ویں صدی کے ابتدا میں اسلامی خلافت ٹوٹی، خلافت عثمانیہ پاش ہوئی، مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ یہ نتیجہ نکلا، بیت المقدس جب مسلمانوں سے چھینا گیا، جب مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جب مسلمانوں کو ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، تب سے مسلمان مغلوب ہیں اور سارے کے سارے یہود اور ہنود غالب ہیں۔ ایم ایس او یہی چاہتی ہے، ایم ایس او یہی اجتماعیت چاہتی ہے، ایم ایس او حضرت عمر کی وہ میراث واپس دلانا چاہتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پوائنٹ، ایک ایجنڈے پہ لانا چاہتی ہے۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا، اس کی انتہا، اس کا وقار، اس کی بلندی، اس کا استحکام صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ جب تک ایم ایس او اس میں کامیاب نہیں ہوتی، ایم ایس او کا ایک ایک ورکر انشاءاللہ اس عنوان پہ کام کرتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سمیع اللہ بٹ صاحب کا جو آپ سے مخاطب تھے، اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا ضیاء الاسلام صاحب، سابق صدر پی او ایف ورک مین ایسوسی ایشن سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب مولانا ضیاء الاسلام صاحب، آپ احباب سے گزارش ہے کہ تالیاں بھی بجا دیا کریں اتنے بڑے مجمع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حرف و صوت کی خیرات اسی ہی سے مانگتا ہوں، میں حرف و صوت کی خیرات اسی ہی سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زباں دیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذی وقار و ذی مرتبہ حضرات علماء کرام، انتہائی معزز و محترم مہمانان گرامی، عزیز جاں طلباء کرام، غیور و باشعور مسلمان نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں، مشکور اور ممنون ہوں اپنے میزبان مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کہ جنہوں نے آج کی اس مبارک بلا مبالغہ نورانی روحانی روح پرور تقریب میں میرے جیسے حقیر طالب علم کو مدعو کیا، اور آپ کی اس سکول، کالج اور مدرسہ کے طلبہ پر ایک خوبصورت گلدستہ سجانے کے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی پوری آرگنائزیشن کو، تحصیل ٹیکسلا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور رب العالمین کے دربار میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق آج کے اس گلدستے کو سجانے پر بہتر بدلہ عطا فرمائے۔
سامعین ذی وقار، زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے اپنی توجہ سے نوازیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ کل آپ ہی نے قوم کو اس نفرتوں سے ماحول سے نکال کے محبتوں کے ماحول میں لانا ہے، اس فتنوں کے دور سے قوم کو بچا کے اس کا ایمان بچانا ہے، اور تنگ دلیوں کے زمانے کو کشادہ دلیوں میں آپ ہی نے تبدیل کرنا ہے۔ آپ کے مچلتے ارماں میں بڑی دیر سے بیٹھ کے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس خوبصورت گلدستے کے پھول کی جو کلیاں آج ہم نے دیکھی مچلتی ہوئی، اپنی خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی، آپ یقین مانیے مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی عار محسوس نہیں ہو رہا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، گردنیں وفا شہاروں کی کٹی ہیں برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ عزیز طلبہ کرام، آپ نے اپنے طالب علمانہ انداز میں اپنے ارمانوں کا رونا رویا، اپنے مچلتے ہوئے دل کے ارمان ہمارے سامنے رکھے۔ اور عزیز طلبہ کرام، دو طرح کے مقرر ہوتے ہیں، ایک تقریر کرنے والے، ایک تقریر پڑھنے والے۔ میں دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تقریر پڑھنا بھی بڑا کمال ہے، بڑی جرت کا کام ہے، اور تقریر کرنے والا تو واقعی لائق تحسین ہوا کرتا ہے۔ یوں تو جتنے بھی مقرر یہاں اسٹیج پہ تشریف لائے، طلبہ کرام، میری نظر میں آپ سب پہلے نمبر پر ہیں۔ میں کسی کو دوسرا نمبر نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ آپ کے حصے میں وہ اس کائنات کے عظیم الشان عنوان آئے جنہیں وفا سے اور جنہیں صدیق کی دوستی سے جوڑا گیا۔ کہیں وفا تو صدیق ہی بنتا ہے، اور جب صدیق کی وفا کہیں تو محمد رسول اللہ کا غلام ہی سامنے آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی تقریروں کو سن کے دل خوش ہوا، ایمان تازہ ہوا۔ اس پر آپ کے اساتذہ کو کہ کمال بلب کا نہیں، کمال وہ پیچھے اس چلنے والے جنریٹر کا ہے، کمال اس بلب کی روشنی کا نہیں، کمال اس ڈیم کا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اس ڈیم بنانے والے کا ہے۔ اس لیے آپ کے اساتذہ بھی لائق تحسین ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ سے دستبستہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں تقریر کے حوالے سے۔ ایک چیز بہت ضروری ہے جو مجھے آج خوشی ہوئی، ان طلبہ میں بدرجہ و تم موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پشاور ایک بہت بڑی کانفرنس میں، کیونکہ یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، ایک ملک کے جید خطیب کے ساتھ مجھے سفر کا اتفاق ہوا، علیہ رحمہ، اللہ کروڑا رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے۔ تو میں نے تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سوال کیا تھا، حضرت آپ تو کیا خطیب ہیں، آپ کی بڑکیں بڑوں بڑوں کا پیشاب نکال دیتی ہیں۔ تو میرا مقصد تھا، تھوڑا سوال اس لیے کیا تھا کہ میرے جیسے ناچیز خطیب کو، حقیر آدمی کو بھی کوئی ایسے ٹپس دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی طرح خطابت کے جوہر دکھا سکیں۔ ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے میری اس لمبی چوڑی تمہید کو ایک جملے میں، خطیب کا کام یہ ہوتا ہے وہ رائی کے پہاڑ بنائے، چاہے علم کو کوزے میں بند کر دے، یہ کمال ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا۔ تو عزیز طلبہ کرام، انہوں نے مجھے ایک جواب دیا، برجستہ سامنے دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا خطیب کے لیے کمال ضروری ہے، وہ ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ خطیب
ڈیٹ ہونا چاہیے. گوبھی گوبھی ہے، بندے بندے ہیں. جب بندوں کے سامنے آئے تو اپنا معاف ضمیر اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمایا اسے کھل کے اپنی تربیت کے مطابق اپنا معاف ضمیر لوگوں کے سامنے رکھ سکے. یہی کمال ہے خطابت کا. اس کے علاوہ ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو طلبہ پلے پڑ گئی کہ خطیب کو سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ضروری تو نہیں صدر پاکستان کوئی رول پلے کریں گے تو مسلم امہ جاگے گی. ضروری تو نہیں کہ ملک کا وزیر اعظم رول پلے کرے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں آرمی چیف رول پلے کرے گا، یہ بھی ضروری نہیں کوئی شیخ المشائخ رول پلے کرے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر، کوئی استاد رول پلے کرے گا. البتہ معاشرے میں بسنے والے تمام ذمہ داران باشعور لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. میں اس کے لیے تاریخ کے جھروکوں سے ایک واقعے کا سہارا لے کے آپ کے دل و دماغ پر بطور دستک پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کے پرشوب حالات طلبہ آپ پہ اثر ہے ان کا. آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. مسلمان کٹ گیا، پس گیا، مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آپ نے درد دل سے اپنے معاف ضمیر کو ہمارے سامنے رکھا. پورا عالم اسلام اور پورے عالم اسلام کے نو نعالان آج اس مسلمان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پاؤں میں کانٹا چبھے، سر کو درد کی تکلیف کا شدت کا احساس ہوا کرتا ہے. یہ مسلمان ہے تو اس لیے درد. ایک زمانہ، آج تو کروڑوں کی تعداد میں نہیں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہے. جب بغداد میں سکوت ہوا تھا، ہلاکو خان اور چنگیز خان نے خون کے دریا بہائے تھے، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے تھے. اور میدان میں کام آنے والے تو سینے چھلی کروا گئے، گلے کٹوا چکے تھے. باقی بچا ہی کیا تھا؟ بوڑھے، اپاج اور وہ لوگ جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تلوار و سنان چلانا نہیں جانتے تھے. البتہ اس وقت جو مردہ دلی نظر آئی، ایک کاریگر بغداد کے شہر میں اپنے حجرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میری قوم میں، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ترنگ دوبارہ پیدا ہو جائے، وہ دوبارہ اپنے مقام کی طرف دیکھنا شروع کر دے، وہ آگے قدم بڑھا کے وہ اپنا مقام حاصل کر لے اور دنیا میں عدل کا نظام ایک مرتبہ پھر قائم ہو جائے. ایک بھڑائی، لکڑی کا کام کرنے والا، ایک کاریگر جب بیٹھ کے سوچتا ہے، میں اسی بنیاد پہ آج کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کوئی بڑا شخص آواز لگائے گا تو ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے. وہ بھڑائی اس دور میں اس نے اخروٹ کی قیمتی لکڑ منگوائی تھی، اور لکڑ منگوا کے اس نے ایک شہپارہ ممبر رسول تیار کیا تھا. اور جب شہپارہ ممبر رسول تیار ہوا، عزیز طلبہ کرام، آپ تو تختیاں ہیں، آپ پر جو مرضی ہے لکھ دیا جائے وہ لکھا جائے گا. آپ ہمارا اثاثہ ہے، اثاثہ ہی نہیں ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، بلکہ عالم اسلام کا آپ مستقبل بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہنا بے جا نہیں ہے. تو ان تختیوں پر لکھنے کے لیے اس نے ایک سوچ اپنائی، اور اس سوچ کے مطابق اس لکڑی کے کاریگر نے ایک شہپارہ ممبر رسول بنایا. راتوں رات بغداد میں مشہور ہوا، راتوں رات بغداد میں مشہور ہوا. لوگ دیکھنے آئے، بلاد اسلامیہ میں مشہور ہوا. رئیس لوگ بغداد پہنچے، ہر ایک نے اس سے سوال کیا تھا جناب والا آپ نے یہ شہپارہ ممبر رسول بنایا تو پھر اسے ہمیں فروخت کر دیجئے، ہم اسے اپنے علاقے کی مسجد میں، جامع مسجد میں نصب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس نے انکار کیا، فروخت نہیں کرنا چاہتا. کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا بھائی ایک مسلمانوں کا کوئی بہادر بچہ آئے گا، کوئی دلیر جوان آئے گا، کوئی شاہ سوار آئے گا، کوئی تیر و کمان کو
چلانے والا ماہر آئے گا تو وہ بیت المقدس جو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے اسے فتح کرے گا، اور فتح کرنے کے بعد اس ممبر رسول کو مسجد اقصیٰ میں نصب کرے گا۔ سوچ یہ تھی، قوم میں ایک ترنگ پیدا ہو، یہ کہانی گھر گھر پہنچی۔ عزیز طلبہ، ایک دادا اپنے پوتے کو سامنے بٹھائے ہوئے، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آپ کو ایک نہیں دو نہیں انگنت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ کوشش ایسی ایک ترنگ پیدا کرنے کے لیے نظر آ رہی ہے۔ ایک دادا اپنے پوتے کو کہانی سنا رہا تھا کہ بیٹا ہمارا ایک کاریگر ہے، اس نے شہپارہ ممبر رسول بنایا ہے، اور شہپارہ ممبر رسول بنانے کا اس کا مقصد یہ ہے کوئی مسلمانوں کا بہادر دلیر شجاع بچہ آئے گا جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تلوار اور کمان کو اپنے سینے کا سوج بناتے ہوئے آگے بڑھے گا اور بیت المقدس کو فتح کر کے یہ ممبر رسول وہاں نصب کرے گا۔ اس بچے کے دماغ پر یہ جملے کندہ ہو گئے، وہ بہادر میں ہی کیوں نہ بنوں، وہ دلیر میں ہی کیوں نہ بنوں، وہ شجاع میں ہی کیوں نہ بنوں۔ وہ بچہ پھر اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، اور جب جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکت ڈالے، آپ کی اس قوم کو بڑی ضرورت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عزیز طلبہ کرام، وہ آپ جیسا نوجوان بنا، اور پھر وہ جوان اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھا، وہ بہادر شجاع اور دلیر میں ہی کیوں نہ بنوں۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنا سیکھا، تلوار چلانی سیکھی، تیر کمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ترقی کرتے کرتے فوج میں بھرتی ہونے کے بعد مسلمان فوج کا سپہ سالار بنا، اور جب مسلمان فوج کا سپہ سالار بنا، فوج اس کے دستے قدرت میں آئی، اس نے پوری فوجوں کا رخ، اپنی مسلمان افواج کا رخ بیت المقدس کی طرف موڑ دیا، اور اس کاریگر کی دی ہوئی سوچ کے مطابق قوم میں جو درد اس کاریگر نے پیدا کیا تھا، جو ترنگ پیدا کرنا چاہی تھی، اس نوجوان نے فوجوں کا رخ موڑ کے بیت المقدس کو فتح کر کے دکھایا۔ اور جب 30 سال کا عرصہ اس درمیان گزرا تھا، 30 سالوں بعد بیت المقدس فتح ہوا، دنیا اسے ابھی ایک طالب علم میں اس ہستی کا نام لیا، سلطان صلاح الدین ایوبی، کہہ دیجئے رحمہ اللہ تعالی۔ عزیز طلبہ کرام، یہ اس کاریگر کی دی ہوئی سوچ تھی۔ آج مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی دی ہوئی سوچ، جناب عبداللہ خان آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جناب ناظم صاحب آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج کے پروگرام کے سجانے والے تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آنے والے تمام معزز مہمانوں کو بھی۔ ابھی ایک جملہ میں نے سنا، اپنے ہمارے محترم وکیل صاحب جنجوہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ مجھے اس جملے سے بڑا اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں ہم آئے، خدا قسم یہ وقت ہمارا قیمتی بنا ہے، اس سے زیادہ قیمتی وقت آج کے دن میں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میری شہادت کہ مجھے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے اس قابل سمجھا کہ آج میرے اس بے وقت وقت کو قیمتی بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ جو ترنگ پیدا ہوئی تھی، وہ ایک اس کاریگر کی سوچ کی وجہ سے آج میں امید کرتا ہوں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی اس ترنگ کی وجہ سے اس قوم کے اندر بھی وہ ہوئی ترنگ پیدا ہوگی۔ ہمیں ان نوجوانوں میں سے کوئی رازی نظر آتا ہے، کوئی رومی نظر آتا ہے، کوئی امام غزالی نظر آتا ہے، انشاءاللہ کہہ دیجئے ہم ان نوجوانوں سے یہی ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں قوم کے مہمار، یہ قوم کی باغ ڈور سنبھال کے پھر امت مسلمہ میں وطن عزیز پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے اور اپنے مسلمان کردار کو بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملاً اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، وہ عامل الصالحات کی شروط شرائط کو پورا کرتے ہوئے عملاً مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں سابق اسٹوڈنٹ رہنما
سابق فائنانس سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان، سینئر لائر سپریم کورٹ آف پاکستان جناب افضل جنجوعہ ایڈووکیٹ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب افضل جنجوعہ ایڈووکیٹ صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس او پاکستان، بالخصوص ایم ایس او ٹیکسلا کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس ملک کے مستقبل نوجوان طلباء کو ایک فکری سوچ پر اکٹھا کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا، اور خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جو آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اس پروگرام میں آپ کو سننے کے لیے آیا تھا، اور اتفاق سے میں نہ تو کوئی خطیب ہوں، نہ ہی کوئی ایسے جوہر ہیں کہ آپ کے سامنے کم علم طالب علم ہوں۔ اس لیے ابتدا میں اگر کوئی بات، کیونکہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، موضوع انتہائی نازک ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنا مجھ جیسے کم علم اور دنیا دار شخص کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے بینر پر موضوع گفتگو 3، تقریری مقابلہ کے عنوان 2 اور حاصل کلام 1 ہے۔ آپ نے اقبال کی سوچ کو، اس کی فکر کو بھی آج کا موضوع رکھا ہے۔ آپ نے وجہ کائنات کو بھی موضوع گفتگو رکھا ہے، اور اس کے ساتھ وفاؤں کی اس کہانی کو بھی موضوع گفتگو رکھا ہے۔ اور جب ان تمام کو آپ یکجا کر کے کسی ایک مقام پر اکٹھا کرتے ہیں تو وہ کائنات کا حاصل رب خدا کی ذات ہے، کہ جس کا پیغام، جس کی توحید کا درس دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیتے ہوئے جب کائنات کے اندر بعثت فرمایا گیا تو اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد، ہم نے یہ کائنات آپ کے لیے پیدا کی تھی۔ آپ کے مقصد کائنات یہ ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو، ایک طرف تو رحمت للعالمین ہیں، آپ جا کے لوگوں کو میری توحید کا درس دیجئے کہ میں رب کائنات ہوں، اور پھر اس کائنات کے رب نے اس محمد الرسول اللہ کی ان رحمت للعالمین کے ساتھ ایک جماعت کھڑی کر دی ہے۔ اس جماعت کے اندر وفاؤں کے تذکرے ہیں، ان تذکروں کی ابتدا صحابہ کرام کی ذات سے ہوتی ہے، اور اس کو جب انتہا پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ علماء کرام اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرما چکے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن ایک درس دیتا ہے، ایک نظام حیات دیتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیت المقدس میں مسلمانوں پہ ہاتھوں سے نکل گیا، آج فلسطین آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آج کشمیر کا مسلمان مظلوم کیوں ہے، آج افغانستان کا
مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا اپنا یہ 4 فٹ 6 فٹ کا جسم آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آپ نے مغربیت کو اپنا لیا، اسلام کو اپنے جسم سے نکال دیا۔ جب آپ نے اسلام کو اپنے جسموں سے نکالا، رب نے آپ کو اپنی طرف سے دھتکار دیا ہے۔ خدا را اپنے اس جسم کے اوپر اس اسلام کو غالب کر دیجئے، یہ دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور اقبال کی مناسبت سے حضرت اقبال کا پیغام کیا ہے؟ حضرت اقبال کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے۔ یقیناً شاعر مشرق ہیں، شاعر اسلام بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقبال ایک مفکر تھے، ایک فلاسفر تھے، جنہوں نے ایک فکر کو، ایک سوچ کو اس قرآن سے حاصل کیا جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس فکر کو، اس سوچ کو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل کیا جسے ہم نے چھوڑ دیا۔ ان تعلیمات کو جو اصحاب پیغمبر نے نبی سے حاصل کی تھی ان کو پڑھا تو ایک فکر پیدا ہوئی، ایک سوچ پیدا ہوئی۔ پھر اس فکر اور سوچ کو جب انہوں نے اس دور کے اوپر اپلائی کیا تو ان کے اندر ایک فکر جو پیدا ہوئی، اس فکر کو انہوں نے اپنی اشعار میں ڈال دیا۔ اور اگر آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، اقبال کے کلام کو دیکھیں تو اس پورے کلام کا حاصل جو ہے وہ خود ہی ہے کہ انسان کے لیے خودی، اور خودی کیا ہے؟ جو اقبال کا کلام ہے وہ آپ کو گزرا وقت جو ہے، آپ کے ماضی کی جو تابناک شعائیں ہیں ان کو لے کر اس تاریکیوں میں، حال کی تاریکیوں پہ جب وہ شعائیں ڈالتے ہیں تو اقبال آپ کو پیغام دیتے ہیں ایک طلوع سحر کا، ایک طلوع آفتاب کا۔ اس پیغام کو سمجھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، یہ اقبال کا پیغام ہے کہ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ حاصل کائنات، ازل اس کے پیچھے، ابد اس کے آگے، نہ پیچھے اس کی کوئی حد، نہ کوئی حد اس کے سامنے۔ بہت شکریہ۔ جناب افضل جنجوعہ ایڈوکیٹ صاحب، اب میں دعوت دیتا ہوں ناظم MSO ٹیکسلا جناب برادرم حافظ حارث قریشی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، جو بے ضمیر ہوگا انشاءاللہ میرا ہم سفر نہ ہوگا۔ میں تمام احباب جو یہاں تشریف لائے، تمام کالجز، تمام مدارس، اور جناب سردار مظہر صاحب، جناب سمیع اللہ بٹ صاحب، جناب افضل جنجوعہ صاحب، جناب عبداللہ خان صاحب، جناب مولانا شعیب صاحب، تمام احباب جن کا نام نہیں لے سکا، مولانا فتح خان معاویہ صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، سر زاہد صاحب، سر شعیب صاحب، تمام احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج آئے، ہمیں عزت بخشی۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ قائد طلباء، فخر طلباء، پورے پاکستان کے طلباء کی دلوں کی دھڑکن، میری مراد مرکزی ناظم اعلیٰ MSO پاکستان برادرم سردار مظہر، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مرکزی ناظم اعلیٰ سردار مظہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور سردی میں کڑی دھوپ ہے، گرمی میں شجر ہیں،
ہم حیدر و عثمان کے منظور نظر ہیں، ہم لوگ ہیں اصحاب محمد کے وفادار، اپنوں میں ابو بکر ہے غیروں میں عمر ہے۔ اور عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اور اس عزم سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے، اس امید سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے کہ جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میں MSO پاکستان کی طرف سے تمام علماء کرام کا، معززین کا، تمام اسکولوں کا، مدارس کا، پوری جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے MSO ٹیکسلا کے اس پروگرام کو زینت بخشی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کی یہ محبتیں MSO ٹیکسلا کے ساتھ جاری اور ساری رہیں گی۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ججز کا، کیونکہ میں بھی بہت سارے پروگراموں میں جج رہا ہوں، اور جو ظلم ججوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ 3500 4500 سب کی سننی بھی ہے، لکھنی بھی ہے، پھر نمبر بھی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حارث قریشی بھائی نے کہا تھا کہ آپ جج آ جائیں، میں نے کہا بھائی یہ جج بننا میں نے 10 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے جی۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، صرف 5 سے 7 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں گا۔ یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، سب سے جو پہلی چیز وہ یہ ہے مسلمان امت کے اندر، وہ ہے تربیت۔ کسی بھی عنوان کے اوپر جب تک آپ اپنے افراد کی تربیت نہیں کریں گے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، قرآن نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر پوچھا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص کسی کو بھی بلاتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے؟ وہ یہ کہہ دیتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لینا، یہ جائیداد ہے اس کی ایسے تقسیم کر لینا، اور مختلف باتیں، اور سب کو بلا لو، ان کو دیکھ لو، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ ان کو قریب بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ جس اللہ کی عبادت آپ نے ہمیں سکھائی ہے اور میرے جو دادا نے ہمیں سکھائی ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی نبی، انبیاء کا خاندان ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانے کا اگر کسی کو اختیار ہوتا تو وہ انبیاء کا خاندان تھا، لیکن انہوں نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ بحیثیت والد اگر آپ ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت قبر کی پاتال میں اترنے سے پہلے تک آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت، اپنے طلباء کی تربیت کرنا آپ کو اسی طرح ضروری ہے۔ آج پاکستان کے اندر بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے نوجوانوں کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج اگر ہم اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے، ہم ان کی کردار سازی کریں گے، ہم ان کی افراد سازی کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، تو ایک وقت ضرور آئے گا جب اس پاکستان کے اندر وہ انقلاب ہم دیکھ پائیں گے۔ دوسری بات، آپ کے سامنے ڈاکٹر نادر علی خان جو آج سے 2 دن قبل پہلے وفات پا گئے، آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک بزرگ صبح اٹھتا ہے، ایک پودا لگاتا ہے، صبح سویرے بارش ہو نہ ہو، گرمی ہو سردی ہو، وہ اس پودے کو ضرور بضرور پانی دیتا ہے، اور اس کی اپنی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ کوئی سال بھی نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا۔ لیکن جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بزرگو اے تسی کیڑے کمنج پہ ہو، تہاڈی تے عمر ہی کوئی نہیں رہی،
تو اسی ان پودے نو پانی لانا شروع کرتا ہے، تو وہ آگے سے ایک جملہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری اب عمر نہیں ہے، اور یہ جو میں پودا لگا رہا ہوں اس کا پھل اور اس کا سایہ میں نہیں لے سکتا، لیکن میری آنے والی نسل ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ آج اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم قوم، ہمارے مسلمان نوجوان، ان کی اصلاح ہو، ان کی تربیت ہو، اگر ہماری زندگی میں نہ صحیح لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت ضرور آئے گا جب اس پاکستان کے نوجوان، اس امت کے نوجوان اپنے دین متین کے لیے، دین حق کے لیے، نبی کے نظام کے لیے، صدیق اکبر کے نظام کے لیے ضرور بضرور کھڑے ہوں گے، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، وہ نظام مصطفیٰ ہوگا۔ ایم ایس او پاکستان بھی اپنے نوجوان طلباء کے اندر، مدارس کے ہوں، کالج یونیورسٹی کے ہوں، نوجوان کام کرنے والے ہوں، ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم ان نوجوانوں کو بھولا ہوا سبق بتاتے ہیں۔ بھولا ہوا سبق کیا ہے؟ کہ وہ سبق جو آج سے 14 سال پہلے اللہ کے نبی نے اس مدینہ کی سرزمین پر رکھا تھا، جس نظام کے لیے نبی پاک کے دانت مبارک شہید کیے گئے، جس نظام کے لیے اللہ کے نبی کو جیل میں ڈالا گیا، جس نظام کے لیے نبی کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اس نظام کے لیے جس کے لیے ابو بکر صدیق کو چوک کے اندر اتنا مارا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس نظام کے لیے فاروق اعظم کو مصلی رسول پر شہید کر دیا جاتا ہے، اس نظام کے لیے سیدنا عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جاتا ہے، اس نظام کے لیے حیدر کرار کو مسجد میں جاتے ہوئے سحری کے وقت خنجر مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے آپ کے بیٹے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت حسین کو کربلا کی سرزمین پر تڑپایا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے احد کے اندر حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے حضرت خبیب بن علی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے، اسی نظام کے لیے بدر میں 14 صحابہ اپنا خون پیش کرتے ہیں، اسی نظام کے لیے غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، خندق کے اندر 19 صحابہ اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، صحابہ کرام کو سلاخوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، صحابہ کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو گلی کوچوں کے اندر تنگ کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے وہ اپنے علاقے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے یتیم کروا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ اپنے نبی پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی نبی کے نظام سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر پھر پوری دنیا کے اندر ایک نظام لے کر آئے، وہ نظام مصطفیٰ تھا۔ آج بھی ایم ایس او پاکستان اسی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ آج ایم ایس او پاکستان اپنی قوم کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کروا رہی ہے کہ آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ریاست بغیر عدل کے بھی چل سکتی ہے؟ کیا کوئی نظام ایسا ہے کہ غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے کوئی اور قانون؟ کیا ان عدالتوں کے اندر آپ نے نہیں سنا کہ 34 سال کے بعد ایک کو اس کا حق دیا گیا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان عدالتوں کے اندر 2 بندے پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں، اگلی پیشی کے اوپر جج کہتا ہے کہ یہ بری ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان عدالتوں کے اندر ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو
पहचानने से इनकार कर देती है। ये अदालतें सत्तू पीकर सो जाती है। वकील को पता है ये कातिल है, जज को पता है ये कातिल है, लेकिन इन अदालतों के अंदर उस निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। वहाँ पर मजलूम का हक छीना जाता है। जिन रियासतों के अंदर जब अदल कायम नहीं होगा, उस रियासत के अंदर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। सिर्फ एक निज़ाम है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, जिसके अंदर अमीरुल मोमिनीन से पूछा जाता था कि आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया। फिर वो निज़ाम आपको दोहराना पड़ेगा कि जब फारूक आज़म से पूछा गया कि आपने ये कपड़े कहाँ से सिलवाए। जब तक आपका एहतसाब नहीं होगा वो निज़ाम कभी नहीं चल सकता। गस्सान का बादशाह मुसलमान होता है, ईसाई था, मुसलमान होकर आकर नफली तवाफ़ करता है। नफली तवाफ़ करते हुए जब वो तवाफ़ कर रहा होता है, उससे जुब्बा पहना होता है, उसके जुब्बे के ऊपर एक गरीब शख्स का पाँव आता है। वो बादशाह पलट कर उस गरीब शख्स को थप्पड़ मारता है। वो गरीब शख्स उसी वक्त हज़रत उमर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गस्सान के बादशाह ने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उसी वक्त हज़रत फारूक आज़म ने उस गस्सान के बादशाह को बुलाया, गरीब को बुलाया, कहा तुमने इसको थप्पड़ मारा। बादशाह ने कहा मैंने मारा। इसने पाँव रखा। उससे हज़रत उमर ने फरमाया कि तुमने इतना बड़ा ये जुब्बा पहना क्यों है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पास वक्त है, इससे सुलह कर लो, इसको राज़ी कर लो। अगर ये राज़ी हो जाता है, तुम्हें माफ़ कर देता है तो ठीक, वरना कल उसी जगह पर यह गरीब शख्स तुम्हें थप्पड़ मारेगा। वो गस्सान का बादशाह रात भर उस गरीब शख्स से माफ़ी मांगता है, वो उसको माफ़ नहीं करता है। जब वो देखता है कि ये माफ़ नहीं करता, गस्सान का बादशाह अपना सारा लश्कर लेकर दोबारा गैर मुस्लिम हो जाता है। सुबह जब सबको वाक़या पता चलता है तो लोगों ने कहा कि उमर बिन खत्ताब ने बड़ा नुकसान कर दिया। जब हज़रत उमर के पास ये अल्फाज पहुँचे तो हज़रत उमर ने कहा ख़बरदार, आज उमर बिन खत्ताब ने मोहम्मद अरबी के दीन को बचा लिया। आज को तसव्वुर कर सकते हैं, बादशाह तो दूर की बात, यहाँ कोई काउंसलर को हाथ नहीं डाल सकता। तो ये निज़ाम MSO पाकिस्तान अपनी इस कौम को देना चाहती है कि इसके बगैर मेरा और आपका गुजारा कोई नहीं। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मिस्र के गवर्नर हैं, जिन्होंने मिस्र को फतह किया है, आपके बेटे ने एक गरीब शख्स के बेटे से कहा कि तुम्हारे पास भी घोड़ा है, मेरे पास भी है, इनकी रेस लगाते हैं। जब रेस लगाई, गरीब शख्स का जो घोड़ा था वो जीत गया। तो गवर्नर के बेटे ने कहा कि ये कैसे जीत गया। उसने उसी वक्त उनको मारा, पीटा। उसके बाद वो गरीब शख्स अपने वालिद के पास जाकर कहता है कि मुझे गवर्नर के बेटे ने मारा है। आपके वालिद के आंखों में आंसू आते हैं। आने के बाद अपने बेटे की पीठ देखी और देखने के बाद कहा कि मेरे घोड़े पे मेरे साथ बैठ जाओ, ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है। चलो उमर बिन खत्ताब के पास। वहाँ से जब रात को पहुँचते हैं, उमर बिन खत्ताब के घर के पास पहुँच कर आवाज़ लगाते हैं कि जब मजलूमों के ऊपर जुल्म हो तो मुस्लिम हुक्मरान आराम नहीं कर सकते। उमर बिन खत्ताब, आओ मेरा मसला हल करो। उमर बिन खत्ताब रात को उठकर आकर उस आम गरीब शख्स से पूछते हैं तुम्हारा क्या मसला है। कहा गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे की पीठ पर मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर देखा लोगों ने, दुनिया ने देखा कि उमर बिन खत्ताब ने गवर्नर के बेटे को बुलाया। सब लोगों के सामने गरीब शख्स को कहा कि गवर्नर के बेटे की पीठ पर उतना मारो जितना इसने तुम्हें मारा है। फिर कहा कि इस गवर्नर को सजा दो। कहा गवर्नर की कोई गलती नहीं। कहा गलती क्यों नहीं है कि इसके बेटे के दिल में कैसे आया कि यह गवर्नर का बेटा है। उसी वक्त कहा कि इसका लिबास उतार कर टाट का लिबास पहनाओ। और फिर गवर्नर को मुखातिब करके कहा कि तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि इनकी माओं ने इनको आज़ाद जाना था। ये निज़ाम है। ये मैं आपको कोई फरिश्तों की कहानियाँ नहीं सुना रहा, मोहम्मद अरबी के तैयार करता सहाबा इकराम का निज़ाम बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशरम, बेहिस, बेगैरत लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। इन्होंने
ہماری غیرت کا سودا کیا، ہمارے ایمان کا سودا کیا، ایسے بے شرط ہمارے اوپر مسلط کر کے آج فلسطین کا مسلمان چیخ رہا ہے، یہ بے غیرت پروٹوکول لے کر پھر رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ جب ہم کہتے تھے ان سے کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس وقت کہتے تھے امہ کا مسئلہ ہے، امہ یہ چاہتی ہے، جب گستاخی ہو بولتے نہیں ہیں، جب کافروں کی بات ہو یہ امہ کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ہم اسی طرح پستی میں ہوں گے جب ہم نبی اور نبی کے صحابہ کی طرز پر نہیں چلیں گے۔ آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ صرف سیاست نہیں، ہر شعبہ زندگی کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ آج آپ نادرا کے آفس میں جائیں گے، وہاں ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، آپ پاسپورٹ آفس میں جائیں گے، وہاں فرعون بیٹھا ہوا ہے، آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے، وہاں فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ خالی پارلیمنٹ کے اندر نہیں، جس جگہ پر جاؤ گے وہاں فرعونی لہجے میں بیٹھے ہیں، ہماری تنخواہیں، ہمارا ٹیکس لے کر اپنے گھر چلاتے ہیں۔ جب قوم کا بات آتی ہے 2 بجتے کھڑکی بند، ختم شد، اتنی ٹائم کی پابندی، 2 بجے بند جی ختم، ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ صبح 8 بجے بیٹھو، ڈاکٹر آتا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی 11 بجے آ رہا ہے، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ وہ تنخواہ کس کی لیتے؟ سرکار کی لیتے۔ آپ سرکاری اسکولوں کے اندر جائیں، پتہ چلتا ٹیچر آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنی ویڈیوز آئی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ٹیچر سویا ہوا ہے، تنخواہ حکومت سے لے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایم این اے ایم پی ابھی موسم ہے، ویسٹ کوٹ چینج کر کے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ کل ڈاکٹر صاحب کے جنازے میں بھی بڑے آئے ہوئے تھے، رو دھو رہے تھے، اور آ جائیں گے، آ کے آپ سے کہیں گے جی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں۔ کیوں کہ ابھی 11 فروری کو الیکشن آ رہے ہیں، اور میں اور آپ بھی کہیں گے ہمارے آبا و اجداد کا تعلق تھا، جب آتا ہے گاڑی سے اتر کے ملتا ہے، ہماری فوتکی پہ بھی آیا تھا، لہٰذا ووٹ اس کو دیں گے۔ چور ہے، ڈکیت ہے، میں کہا تو پنڈت ہے، مشرک ہے، کوئی ہے کیا، اس سے ہمیں سلام کیا ہے، ووٹ ہم نے اس کو دینا ہے۔ پھر جو ہی الیکشن ہوئے، روٹ لگا، ہم ادھر کھڑے، وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر جا رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ وقت ہے کہ آپ جس طرح اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اس پارلیمنٹ کے لیے بھی سوچیں کہ کن لوگوں نے آپ نے آگے لے کر جانا ہے۔ کم از کم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کریں، پھر 5 سال آپ روئیں گے نہیں، آج پٹرول اتنا بڑھ گیا ہے، آج فلاں کام ہو گیا ہے۔ اس لیے صرف پارلیمنٹ نہیں، ہر شعبے کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے لوگوں کی تربیت کر کے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور آئے گا جب اس ملک کے اندر حقیقی طور پر قرآن و سنت کا نظام ہوگا۔ ایم ایس او پاکستان اسی لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے کہ آپ کی ایسی تربیت ہو کہ جس شعبے کے اندر ہوں، آپ وکیل ہوں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، اس کے بعد میں وکیل ہوں۔ اگر میں جج ہوں تو سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد میں جج ہوں۔ اگر کوئی آرمی میں ہے تو میں آرمی کا آفیسر بعد میں ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں۔ اگر وہ ایم این اے ہے تو پہلے وہ مسلمان ہے، اس کے بعد وہ ممبر قومی اسمبلی ہے۔ اسی طریقے سے پولیس کے اندر، ہر محکمے کے اندر آپ نے اپنے لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ جب ان محکموں کے اندر آپ کے لوگ ہوں گے، انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کے ساتھ اس نظام کو چاہیں گے، ہر ایک کی آہ کو سنا جائے گا، مظلوم کی آہ کو سنا جائے گا۔ یہ ہماری جو سختیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس وقت لاکھوں جو نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تعلیم چھوڑ چکے ہیں، ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں جمع کروانے کی، لیکن آج بھی ہمارے حکمرانوں کو زندہ باد اور مردہ باد کا نعرہ لگتا ہے۔ تو پھر دکھ ضرور ہوتا ہے کہ غریب کا بچہ پڑھ نہیں سکتا، ہم ان کے زندہ باد مردہ باد کے نعرے کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایم ایس او پاکستان بنیادی طور پر ایک طلبہ اور یوتھ کی تنظیم ہے۔ ہمارا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر آنا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر ہم نے تبدیلی کرنی ہے، یکساں نظام تعلیم کو لے کر آنا ہے، مخلوط تعلیمی نظام کے خاتمہ کرنا ہے، طلبہ یونین کی بحالی کے لیے، اور اسی طرح تربیت کے حوالے سے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت ضرور آئے گا جب اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا، سیدنا فاروق اعظم کا نظام ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظم جو بھائی حارث ایڈوکیٹ ہیں، جنہوں نے اتنی محنت سے یہ پروگرام سجایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی میرے یہ دوست بچے سب آئے ہیں میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے احباب یہاں پر آئے میں سب کا شکر گزار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جتنے نوجوان ہیں وہ MS پاکستان کا دستے بازو بنیں گے. اور اپنے جتنے بزرگ آئے ہیں میں ان سے صرف ایک ہی اپیل کروں گا کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت لوٹ کر آئے گا جب اس ملک کے اندر اسلام کی بہاریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں بغاوت.